السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اصحاب کرام پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ تعالی آج کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ مطالبہ ایمان والوں سے، یعنی مطالبہ ہم سے ہے انشاءاللہ۔ تو اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو، یعنی مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرو، دوسروں آنے والوں کے لیے اس میں جگہ رکھو۔ اس کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا اجر کہ اگر یہ کشادگی کرو گے تو اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ یہاں پر مجلس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ مجلس نماز کی بھی مجلس ہو سکتی ہے، مجلس علم کی بھی مجلس، مجلس جہاد کی بھی مجلس۔ تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو علم کی حرص کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم کے ذوق اور شوق میں آگے بڑھ کر کے بیٹھتے اور قریب قریب ہو کر کے بیٹھتے، جس سے بعض دفعہ دوسرے آنے والوں کو دشواری ہوتی، یعنی اس مجلس میں بیٹھنے میں دوسرے آنے والوں کو دشواری ہو جاتی۔ یہ صحابہ اکرام کا ذوق اور شوق تھا کہ جتنے زیادہ ہو سکے نبی مکرم کے قربت حاصل ہو جائے، آپ کا دیدار قریب سے نصیب ہو اور وہ علم آپ کی زبان مبارک سے حاصل ہو۔ اس وجہ سے زیادہ قریب آ کر کے بیٹھتے اور ایک دوسرے سے سمٹ کر کے بیٹھتے۔ لیکن اس سے بعض دفعہ یوں ہوتا کہ جو دوسرے آنے والے ہیں ان کو دشواریاں ہوتی۔ تو یہ احکام نازل کیے گئے کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر کے بیٹھو، تاکہ دوسرے لوگ آ سکیں، بیٹھ سکیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، ہر جگہ کشادگی، گھر کے اندر کشادگی، قبر کے اندر کشادگی، حشر کے میدان کے اندر کشادگی۔ اور حشر کا میدان تو ایسا کم جگہ والا ہوگا کہ 2 پیر رکھنے کی جگہ جس کو مل جائے گویا کہ اس کو کشادگی مل گئی۔ تو ہم اگر کسی کو علم کی مجلس میں اور یا نماز کی مجلس ہو یا کوئی دوسری مجلس ہو، اس میں ہم کسی مومن کا، کسی مسلمان کا سپورٹ بنتے ہیں، اور یہی تو دین ہے۔ کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا الدین و نصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ تو لوگوں کو علم حاصل کرنے کے لیے ہم اس کے خیر خواہ بنیں۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی نماز کے لیے ہم خیر خواہ بنیں، اسے جگہ دیں۔ کوئی ضعیف ہے تو ہم اسے جگہ دیں، کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے تو ہم اسے جگہ دیں۔ اور خاص طور پر جو علم کی مجلس ہے ہم اس میں لوگوں کو جگہ دیں، انہیں ویلکم کریں، انہیں بلائیں، انہیں بھی علم حاصل کرنے کا موقع فراہم کریں، انہیں بھی علم حاصل کرنے کے لیے توجہ دلائیں۔ تو اللہ رب العزت اس کا اجر بہت بڑا دیتا ہے، اور وہ اجر یہ ہے کہ اللہ تمہیں کشادگی دے گا اس کے بدلے۔ اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، یعنی جب
نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کے لیے کہا جائے، جہاد کے لیے کہا جائے، یا مجلس سے اٹھ کھڑے ہونے کے لیے کہا جائے تو اس میں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے۔ یہاں پہ اطاعت کا بھی درس دیا جا رہا ہے، اور اپنے بزرگوں کے یا جو بڑے علم والے ہیں ان کے لیے جگہ کو فراہم کرنا، اور جب مجلس ختم ہو جائے تو مجلس سے وہاں سے اٹھ جانا، تاکہ جو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس ختم ہو جاتی، گھر میں بھی ہوتا کہ لوگ نبی مکرم کے گھر آتے لیکن گھر سے جلدی نہیں جاتے، تو پھر اس ٹائم بھی اللہ رب العزت نے آیت نازل کیا کہ جب کھانا ہو چکا ہو تو پھر وہاں سے چلے جائیں، تاکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت اور سکون حاصل ہو۔ مجلس کے آداب کے تعلق سے چند احادیث سیدنا ابو واقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے، یعنی آپ صحابہ اکرام کو علم سکھا رہے تھے، مجلس علم کی لگی ہوئی تھی، لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں 3 آدمی آئے، علم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور 3 آدمی وہاں پر پہنچے، ان میں سے 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آئے اور ایک چل دیا، مطلب 2 لوگ تو اس علم کی مجلس کے طرف آگے بڑھے اور ایک جو تھے وہ پیٹ پھیر کر کے چلے گئے۔ پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اکٹھے ہو گئے، یعنی اس میں سے جو 2 تھے وہ رسول اللہ کے سامنے پہنچے، اور ان میں سے ایک نے مجلس میں کچھ خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرے لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، لیکن دوسرے جو شخص تھے وہ لوگوں کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے، اور تیسرا پیٹ پھیر کر جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، یعنی واعظ و نصیحت سے، آپ کی کلاس جب ختم ہوئی، واعظ و نصیحت سے جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں 3 آدمیوں کا حال نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ سے جگہ طلب کی، اللہ نے اسے جگہ دی۔ جب وہ 3 آدمیوں میں سے ایک جو نبی مکرم کے سامنے، 2 جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تھے، ان میں سے ایک نے اللہ رب العزت سے جگہ طلب کی، اور اللہ رب العزت نے اسے کشادگی دی، اسے جگہ دی اور وہاں بیٹھ گئے۔ یہ علم کی مجلس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اچھی علم کی مجلس میں ہمیں پہنچائے اور وہاں پر ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت سے طلب کیا اور اللہ رب العزت نے انہیں جگہ عطا فرمائی۔ دوسرے نے شرم کی تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی، دوسرے نے شرم کی مطلب وہاں پہ جو لوگ گھنے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ شرم کر کے پیچھے بیٹھ گیا تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی، اور تیسرے نے منہ پھیر لیا تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ تو جو مجلس علم کی مجلس سے منہ پھیر لے گا تو اللہ رب العزت نے اس سے منہ پھیر لیا۔ کتنی اہم مجلس ہے یہ، اور امام بخاری نے اسے علم کے کتاب العلم میں لے کر کے آئے، تو اس سے پتہ چلا علم کی یہ فضیلت ہے کہ علم کی مجلس کے لیے اللہ سے اگر دعا کریں گے تو اللہ رب العزت وہاں پر جگہ عطا فرمائے گا، شرم کریں گے تو پیچھے رہیں گے، اور پیچھے سے جو علم جتنا مل جائے گا اتنا حاصل ہوگا، اور پیٹ پھیر کر کے اگر چلے گئے تو اللہ رب العزت بھی ان سے منہ پھیر لے گا۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ بخاری نے اسے روایت کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، حدیث نمبر 6666، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2176۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پہ نہ بیٹھے، بلکہ تم پھیل جاؤ اور دوسروں کو جگہ دو۔ یعنی کوئی شخص اگر باہر سے آیا ہوا ہے تو وہ کسی کو کمزور سمجھ کر کے، کسی کو غریب سمجھ کر کے، کسی کو چھوٹا سمجھ کر کے اسے مجلس سے اٹھا کر کے اور خود نہ بیٹھے، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ اسے جہاں جگہ مل جائے وہ وہاں پر بیٹھ جائے، یا دوسرے لوگ مجلس میں کشادگی دیں اور اسے بھی بیٹھنے کی جگہ وہاں پر فراہم کریں۔ اسے امام مسلم اور بخاری نے دونوں نے روایت کیا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2177، بخاری شریف حدیث نمبر 6270۔ تیسری حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو پھر وہ لوٹ کر آئے تو اس جگہ کا زیادہ وہی حقدار ہے۔ یعنی مجلس ہے، کلاس میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اٹھ کر کے چلا گیا ہے، اور جب وہ واپس آئے تو اس کو اس کی جگہ پر بیٹھنے دیا جائے، کیونکہ وہی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے، کسی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ یہ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2179۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے پھر وہ لوگ مجلس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں
اور نہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، یعنی باعث حسرت ہوگی، افسوس کی وہ مجلس کہلائے گی اس کے لیے کہ وہ مجلس میں بیٹھا، یعنی جیسے گھر کے اندر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اور وہ مجلس ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر، یا شادی بیاہ کی کوئی مجلس ہے یا دوستوں کی کوئی مجلس ہے، کوئی پارٹی ہے، اور اس جگہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام نہ ہو، یعنی اللہ کا کلام نہ پڑھا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ پڑھا جائے، اللہ اور رسول کا ذکر نہ ہو، تو ایسی مجلس باعث حسرت ہوگی، باعث افسوس ہوگی حشر کے میدان میں قیامت کے دن۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد حدیث نمبر 10254 تو یہاں پہ مجلس کے آداب بتائے گئے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے، اور اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر جو ایمان والے ہیں اور جو ایمان والوں کے ساتھ علم والے ہیں ان کے درجے کے تعلق سے بتایا گیا کہ جو ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے درجات بلند کیے۔ یہاں پر علم کی مجلس تھی، اب یہاں پہ علم والوں کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ علم کی فضیلت میں بے شمار آیتیں اور احادیث ہیں، یہاں پہ صرف میں علم والوں کو اللہ کس طریقے سے درجہ عطا فرماتا ہے اس کے تعلق سے صرف ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا، جو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 143 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ نافع بن حارث رضی اللہ عنہ یہ مکہ مکرمہ کے گورنر تھے اس دور میں جب عمر فاروق امیر المومنین تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا تھا۔ تو نافع بن حارث رضی اللہ عنہ نے مقام عثمان میں سے پوچھا، مقام عثمان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ عثمان ایک مقام کا نام ہے، وہاں پہ آپ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ وادی مکہ میں اپنا قائم مقام کس کو بنا کر آئے ہو، مطلب آپ یہاں مجھ سے ملنے آئے ہو تو اپنی سیٹ پر کس کو بٹھا کر کے آئے ہو؟ آپ کی جگہ اس گورنر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داری کو آپ کے آ جانے کے بعد کون پوری کر رہا ہے؟ بہت اہم ذمہ داری ہے، اس پورے علاقے کے آپ گورنر ہیں، تو کس کو آپ نے اپنے جگہ میں منتخب کر کے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ابزہ کے مقام قائم مقام بنا کر آیا ہوں، میں ابزہ کو قائم مقام بنا کے مطلب اپنی جگہ میں ابزہ کو رکھ کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ ابن ابزہ کون ہے، ابن ابزہ کون ہے جن کو آپ نے مقرر کیا ہے، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہیں، آزاد کردہ غلاموں میں سے ہیں، کیونکہ غلام جو ہوتا ہے وہ اس کی سوچ، اس کا علم، اس کا فہم اتنی زیادہ پروان نہیں چڑھ پاتی جو آزاد شخص ہوتا ہے۔ وہ غلام ہوتا ہے، وہ اپنے آقا کے حکم کے مطابق ہی کام کرتا رہتا ہے، اور اس کا آقا کوئی اسے علم اور شجاعت اور بہادری اور دوسری چیزوں کو تو سیکھنے نہیں دے گا، وہ تو اسے غلام کی طرح کام کرائے گا۔ تو یہی چیز آپ کے ذہن میں تھی، اور آپ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا قائم مقام بنا کر آئے ہو، تم ایسے شخص کو اپنا قائم مقام بنا کر کے آئے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین اس لیے کیا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے، وہ میراث کا عالم ہے، اور وہ قاضی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ اللہ کے کلام کا قاری، اللہ کے کلام کو جانتا ہے، اور کیسا جانتا ہے کہ وہ میراث کا علم رکھتا ہے، یعنی جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور جو مال بچتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں، تو میراث کیسے تقسیم ہوگی، کیا اس کا کیلکولیشن ہوگا، وراثت وارثوں کو کتنی دی جائے گی، وہ اس کو بھی جاننے والے ہیں، اور وہ قاضی ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں اللہ کے کلام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کا اس طرح قاری ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سربلندی عطا فرماتا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی اس کتاب کا فہم حاصل کرنا، اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا، یہ باعث فضیلت اور باعث درجات کو بلند کرنے کا باعث بنتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو سربلندی عطا فرماتا ہے، اور کچھ کو اس کے اعراض کرنے سے،
کچھ کو اس سے پست کرتا ہے، یعنی جو اس سے اعراض کرتا ہے، جو اس سے بھاگتا ہے، جو اس کو سیکھنا، جو اس پر ایمان لانا، جو اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ اس کو پست کر دیتا ہے، اسے تباہ اور برباد کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 600 ہجری تک اسلام جو تھا وہ عروج پر تھا، کیونکہ ان کے جہاں پر وہ دوسرے علوم کو حاصل کرتے تھے، وہیں ساتھ میں وہ اللہ کے کلام کے علم کو بھی حاصل کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد یہ دونوں اسکول، یہ دونوں پڑھائیاں الگ الگ ہو گئی۔ دنیاوی علم یعنی جو علم تھا وہ الگ کر دیا گیا، اور دینی مدارس الگ کر دیے گئے، اور اس سے زوال آنا شروع ہوا۔ اور کیونکہ لوگ جو ہے زیادہ بچوں کو دنیاوی فیلڈ کے اندر، دنیاوی علم کے اندر زیادہ ڈالنے لگے، حالانکہ دنیاوی کوئی علم نہیں ہے۔ علم تو اللہ رب العزت نے جو پہنچایا، اس کے اندر دنیاوی علم اور اخروی علم، آخرت کا علم، دونوں علم اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کو الگ الگ کر دیا گیا، اور دنیاوی علم سے دین کو نکال دیا گیا۔ حالانکہ دین کے اندر دنیاوی علم بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں آج اسکول کی جو کتابیں ہوا کرتی ہیں اس کے اندر قرآن و حدیث کی رہنمائی نہیں ہوتی، لیکن پہلے کے جو دور تھا 600 ہجری تک، جو دنیا کے جو علم ہے، فیلڈ ہے، اس کے اندر قرآن و حدیث کی رہنمائی ہوا کرتی تھی، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر قسم کے علم کو دیا جاتا تھا۔ تو وہ جب سے چھوٹا، یعنی اللہ کے کلام سے دوری ہوئی، اور پستی میں مسلمان جاتا جاتا آج یہ حال اس کا ہو گیا۔ بہرحال یہ حدیث جو تھی، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 143 دارالسلام، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 اور حدیث نمبر 234۔ اس طریقے سے قرآن میں بھی ہم دیکھا کہ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہوتے، جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے۔ قرآن کے علم کو اللہ نے روح کہا۔ ایک اور حدیث کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے۔ عابد کون ہوتا ہے؟ جو رات بھر تہجد پڑھ رہا ہے، رات میں تہجد پڑھ رہا ہے، دن میں روزے رکھ رہا ہے، ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، نماز کے اندر اور ذکر کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے، یہ عابد دن و رات اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تو وہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے چودھویں کے چاند پر باقی ستاروں کو فضیلت ہے، جیسے چودھویں کے چاند باقی ستاروں پر فوقیت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے، جیسے سارے ستارے مل کر کے بھی اس چودھویں چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اسی طریقے سے سارے عابد مل کر کے بھی اس عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو علم والوں کا ایسے درجات اللہ رب العزت بلند کرتا ہے، جو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ عابد کبھی عالم کے درجے کے اوپر نہیں پہنچ سکتا، جیسے ستارے ہوتے ہیں ویسے عابد ہے، اور عالم کی پوزیشن ایسی ہے جیسے چودھویں چاند کی وقت اور اہمیت ہوتی ہے دوسرے ستاروں کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقات۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے خفیہ بات کرو تو اپنی خفیہ بات سے پہلے صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس کے اندر کوئی اگر سرگوشی کرنے کے لیے آئے تو بعض دفعہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات کرتے، یا بعض دفعہ یوں ہوتا کہ مجلس ہے لیکن کوئی آپ سے سرگوشی کر رہا ہے، تو وہ وقت جو ہے وہ دوسرے لوگ تو فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں اس سے، یا زیادہ سوالات کر رہے ہیں، اور بعض دفعہ منافقین بھی آ کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو خراب کیا کرتے تھے۔ تو ایک حکم اس وقت کے لیے، اور یہ بہت کم وقت کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ جب تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو، ان سے کچھ خاص بات کرنا چاہو یا مسئلہ پوچھنا چاہو تو صدقات دو۔ تو صدقے کے نام سے منافقین تو جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور جو مومنین تھے جن کو صدقہ دینا تھا، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ واحد تھے کہ جنہوں نے اس وقت انہیں کوئی بات پوچھنی تھی، کوئی مسئلہ معلوم کرنا تھا، تو آپ نے صدقہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اس سے غریبوں کا، مسکینوں کا فائدہ بھی ہوا۔ لیکن اس حکم سے یہ بھی ہوا کہ جو غریب صحابہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کر پا رہے، تو اس حکم کو پھر بعد میں اسی وقت جو ہے منسوخ بھی کیا گیا، جو آگے آیت میں آ رہا ہے۔ اور امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے والی آیت کے تعلق سے فرمایا کہ اس حکم نے منسوخ کیا۔ اب وہ کیا حکم تھا؟ اے ایمان والو، جب تم رسول سے خفیہ بات کرو تو اپنی خفیہ بات سے پہلے صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے، کیونکہ انسان کو پاکیزہ کرتا ہے صدقہ دینا۔ پھر اگر تم جب صدقے کی ہمت نہ پاؤ تو بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔ کیا تم اس سے ڈر گئے ہو
کہ اپنے خفیہ مشورے سے پہلے صدقہ پیش کرو، چنانچہ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تم پر مہربانی کی تو اب تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ حکم یہاں پہ منسوخ کیا گیا اور دوسرے حکم کو لایا گیا کہ تم صدقہ نہیں دے پا رہے ہو تو ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں تم نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی پابندی کرو اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہ وقتی طور پر ایک حکم تھا تاکہ مجلس کے آداب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کی اہمیت کو بھی سمجھا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہ کیے جائیں۔ اور دوسری بھی جگہ ہم نے دیکھا اس کے پہلے کہ زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا، اور یہودیوں کا یہ وتیرہ یا ان کا طرز عمل بتایا گیا کہ وہ زیادہ سوال کیا کرتے تھے اپنے انبیاء سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ ساری چیزیں اس آیت میں سمجھائی گئی، بتائی گئی، یہ کہہ کر کے کہ تمہیں صدقہ دینا ہوگا، اور پھر بعد میں اس حکم کو منسوخ کر کے اور اس کی جگہ یہ لایا گیا کہ خوب اچھی طرح جو ہے نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور ان سب کے اوپر یہ خیال رکھیں اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو، یعنی ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس سے بخوبی جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 14، الم تری الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکاذب وہم یعلمون۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا؟ یعنی یہاں پہ منافقوں کی کچھ صفت بتائی گئی، اور منافقین کون؟ جو آیت نمبر 19 میں آپ دیکھیں، اس میں بتایا گیا اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ الا خبردار ہو جاؤ، ان حزب الشیطانی، کہ بے شک شیطان کا گروہ ہی ہم الخاسرون، گھاٹا اور خسارے میں جانے والے، تباہ اور برباد ہونے والے۔ تو اولئک حزب الشیطان، تو یہ لوگ حزب الشیطان شیطان کا گروہ ہیں۔ تو شیطان کے گروہ کی کیا صفت ہے؟ ان منافقوں کی کیا صفت ہوتی ہے جو شیطان کے گروپ ہے، جو شیطان کا گروہ ہے؟ اور مومن کی کیا صفات ہوتی ہے جو حزب اللہ ہے، جو اللہ رب العزت کا گروہ ہے؟ تو ہمیں اس سے محفوظ رہنا، اس سے بچنا ہے، ان صفات سے جو صفات شیطان کے گروہ والوں کی صفات ہے۔ اور شیطان کے گروہ والوں کی یہاں پہ جو سب سے پہلی صفت بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ آپ نے ان لوگوں یعنی منافقوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم یعنی یہودیوں سے دوستی کی، جن پر اللہ نے غضب کیا، اللہ غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا۔ یہودی جیسا ہم کہتے ہیں غیر المغضوب، یا اللہ ان کے جیسا مت بنا جن پہ تیرا عذاب ہوا۔ عذاب کس کے اوپر ہوا؟ یہودیوں کے اوپر۔ یہودیوں کے اوپر کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور عمل نہیں تھا۔ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اس وجہ سے ان کے اوپر غضب ہوا، اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ اور نصرانی گمراہ ہوئے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ تو بہرحال سب سے پہلی صفت حزب الشیطان کی یہ ہے کہ وہ غیر ایمان والوں سے دوستی کرتا ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ وہ یہودیوں سے دوستی کرتا ہے، غیر ایمان والوں سے دوستی کرتا ہے۔ دوستی کی اہمیت یہاں پہ آپ اس کو ضرور نوٹ کریں کہ اگر ہمیں مومن بننا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہماری سنگت کو ہمیں صحیح کرنا ہوگا۔ ہماری دوستی کا معیار، ہمیں اپنے معیار کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کس کو دوست بنایا ہے، اللہ رب العزت کے دشمن کو، اللہ رب العزت کے باغی کو، اللہ کے نبی کے باغی کو، دشمن کو، یا اسے جو اللہ رب العزت کا مطیع اور فرمانبردار ہے، ایمان والا ہے۔ تو حزب الشیطان کی سب سے پہلی صفت کہ وہ غیر ایمان والے سے دوستی کرتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ منافقین کیسے ہوتے ہیں؟ اس کے تعلق سے فرمایا نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں۔ یہ ایسے دوگلے لوگ ہیں، نہ یہ تمہارے سگے ہونے والے ہیں نہ ان کے ہونے والے ہیں، نہ یہودیوں کے ہونے والے ہیں یہ ٹھیک سے، اور نہ یہ تمہارے ہونے والے ہیں۔ کتنا کھول کھول کر کے اللہ رب العزت منافقوں کی صفت بھی بتا رہا ہے، ان کی پہچان بھی بتا رہا ہے، اور وہ تمہارے کیا کام آ سکتے، کچھ کام نہیں آ سکتے، اور نہ یہ ان کے کام آ سکتے۔ اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی قسم کھاتے ہیں اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کے، اور وہ جھوٹ بول کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ دوسری پہچان کہ وہ جھوٹ پر قسم کھاتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدید انہم ساء ما كانوا یعملون، اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے،
یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کی. یہ غیر ایمان والے سے دوستی، ان کو اپنے راز بتانا، ان کو ان کی بات کی اہمیت کو رکھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا. اور دوسری پہچان بتائی گئی کہ وہ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کے بھی دھوکہ دیتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا. بے شک یہ لوگ برے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں. بے شک یہ لوگ برے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں. مطلب یہ جو عمل کرتے ہیں یہ لوگ برے ہیں. اتخذوا ایمانہم جناتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. یعنی ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. دھوکہ دینے کے لیے فٹ سے اللہ رب العزت کی قسم کھائی، اور ایمان والا اس وقت خاموش ہو جاتا ہے جب وہ سنتا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کو معاملے کے بیچ میں لایا. تو یہ اپنے کو بچانے کے لیے قسم کو ڈھال بناتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، رسوائی والا عذاب. دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی یہ لوگ رسوا ہوں گے. تو تیسری صفت، انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا. تو یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کے دین سے، اللہ کے دین پر عمل کرنے سے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے سے یہ اس سے روکتے ہیں. تیسری صفت ہی بتائی. آیت نمبر 17، ان کا مال اور ان کی اولاد نے اللہ کے عذاب سے ہرگز کچھ فائدہ نہ دیں گے. لن، ہرگز نہیں. تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ نار والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ دولت کے لیے، دولت کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے. لیکن یہ دولت اور اولاد اللہ رب العزت کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکتی، اور اس ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے انہیں نہیں بچا سکتی. تو یہاں یہی فرمایا، ان کا مال اور جس مال کے لیے، جس اولاد کے لیے اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، تو ان کا مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز کچھ فائدہ نہیں دے گی. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ نار والے ہیں، یہی لوگ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. آیت نمبر 18، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اکٹھا کرے گا، یعنی حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا، قیامت کے دن اپنے حضور حاضر کرے گا. تو جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک شے پر ہیں، مطلب اچھے راستے پر. جیسے یہاں پر وہ قسمیں کھا کر کے نکل گئے، ویسے یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی قسمیں کھا کر کے نکل جائیں گے. تو یہ ان کا وتیرہ بتایا گیا کہ جس طرح یہ دنیا میں اللہ رب العزت کی قسمیں کھاتے تھے، اس طریقے سے یہ حشر کے میدان میں بھی قسمیں کھائیں گے، اور یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم قسمیں کھانے سے جیسے دنیا میں بچ جایا کرتے تھے مومنوں سے، ویسے ہم یہاں پر بھی بچ جائیں گے. اور ایسا سمجھ کر کے یہ وہاں. تو پتہ یہ چلا کہ جو دنیا میں جس حال میں ہوگا اسی حال میں وہ مرے گا اور اسی حال میں وہ اٹھے گا. جس حال میں وہ دنیا میں تھا کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کی قسمیں کھا کر کے اپنا کام چلاتا رہا، تو حشر کے میدان میں بھی وہ اسی حالت میں اٹھ رہا ہے اور وہاں پر بھی قسمیں کھائے گا. لیکن کیا وہ وہاں پہ قسم کھا کر کے کچھ فائدہ حاصل کر پائے گا؟ وہ تو علیم اور خبیر ذات کے سامنے حاضر ہوگا، جو سب کچھ جاننے والا، سب کچھ علم رکھنے والا ہے، اس کے سامنے حاضر ہوگا. اس کے سامنے قسم کھا کر کے کیا یہ بچ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ، اللہ انہم ہم الکاذبون، یہی لوگ جھوٹے ہیں، یہ کاذب ہے. تو چوتھی صفت بتائی گئی کہ یہ کاذب ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو جھوٹ کی قباحت سے، جھوٹ کی برائی سے ہم سب کو، یا خالق مالک ہم سب کو بچا دے. ہم اس پر اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، سیلف انالیسس کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صفت ہمارے اندر ہے جو حزب الشیطان کی صفت ہے، شیطان کے گروہ کی صفت ہے. تو صبح سے شام تک اپنے جھوٹ کو کاؤنٹ کریں کہ کہاں کہاں میں نے کتنا جھوٹ بولا، اور پھر کہاں کہاں جھوٹ بولا، کس کو راضی کرنے کے لیے خالق کائنات کو ناراض کر دیا، کون میرے نزدیک زیادہ قیمتی تھا اللہ رب العزت سے، نعوذ باللہ، کہ اللہ رب العزت کو میں نے فلاں کے لیے ناراض کر دیا. تو اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ اللہ رب العزت سے زیادہ تو میرے لیے کوئی قیمتی نہیں، اللہ سے زیادہ تو میری محبت کا، میرے دل کی محبت کا حقدار تو کوئی نہیں، اور میں نے اس کو ناراض کر دیا کسی کو جھوٹ بول کر کے. یعنی میری نزدیک وہ زیادہ قیمتی تھا، وہ دولت تھی یا انسان تھا یا جو بھی تھا. تو ہم صبح سے شام تک کا محاسبہ کریں، دیکھیں ہم کتنے جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر اس پہ شام کو اس جھوٹ کو پکڑ کر کے اور اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت کل
مجھے جھوٹ سے بچنے کی تو توفیق عطا فرما، اور جھوٹ کے اوپر اپنی جو بھی ہم صبح سے شام تک بات کر رہے ہیں اس کو ہم غور کریں کہ کہیں جھوٹ تو ہم سے نہیں نکل رہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ دیکھیں گے کہ روزانہ ہمارے جھوٹ کے اندر کم ہوتے ہوتے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سچے بولنے والے میں ہو جائیں گے۔ اور سچ بولنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت ان کا شمار صادق میں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جھوٹ کی قباحت سے محفوظ کرے، ہمیں بچا لے اس کی برائی سے۔ آیت نمبر 19، ان پر شیطان غالب آ گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان پر شیطان غالب آ گیا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شیطان وسوسہ کر کے نکل جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ ان کے اوپر غالب آ گیا ہے، ان سے یہ کام کروا رہا ہے۔ اور شیطان کو دو قسم کے شیطان ہوتے ہیں، ایک دکھنے والا شیطان اور ایک بغیر دکھنے والا، یعنی ایک انسان میں سے اور ایک جنات میں سے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب ہم شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں، شیطان کون؟ اللہ کا نافرمان۔ تو جب ہم اللہ کے نافرمان کو دوست بنا لیتے ہیں تو وہ ہمارے پر ایسا قابض ہوتا ہے کہ ہمیں برائی کرنے پر مجبور کرتا ہے، ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ دوستی کا مطلب یہی ہوتا ہے، اس سے دوستی کرو، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر ایمان والوں سے دشمنی کرو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم راز کی بات شیئر کریں، جس کے ساتھ ہم خالی وقت گزاریں اور جس کا ہم لحاظ کریں، یہ دوست ہوتا ہے۔ اور ہمارا دوست اگر غیر ایمان والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ کی بغاوت کرنے والا ہے، تو ہم اس کا پھر لحاظ کریں گے اور اس کے لحاظ میں گناہ کے کام کریں۔ آپ غور کریں کہ ہمارے اندر جو برائیاں آئی ہیں وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ دوست سے آئی۔ تو ان سے دوستی نہیں کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمنی کرنا ہے، ان سے ہمیں محبت رکھنا ہے، ان سے الفت رکھنا ہے، ان کو اصلاح کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے اور ان کو صحیح دین پہ لانے کی کوشش کرنا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا ان پر شیطان غالب آ گیا ہے، پھر اس نے انہیں اللہ کے ذکر سے بھلا دیا۔ اب پانچویں صفت کہ وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے اللہ رب العزت کے ذکر سے وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ذکر کی اہمیت بھی آپ سمجھیں، ذکر کی اہمیت بھی سمجھیں کہ جو حزب اللہ ہے، اللہ رب العزت کی جماعت ہے، وہ ذکر والے ہوتے ہیں، وہ ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اور جو حزب الشیطان ہے، شیطان ان کے اوپر ایسا غالب ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کے ذکر کو بھلا دیتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ صرف زبان سے نہیں ہوتا، ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کے، اللہ رب العزت کی رضا کے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کسی سے کو غیر اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرنا گویا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو شیطان ایسا غالب ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ تو اس پہ بھی ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ صبح سے شام تک کتنا وقت ہوتا ہے جس میں ہم اللہ رب العزت کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ ہیں شیطان کے گروہ، یہی جماعت ہے شیطان کی۔ خبردار، اللہ خبردار، ان حزب الشیطان ہوا خاسرون، کہ بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو شیطان کے گروہ کی یہاں پر 5 صفت بتائی گئی۔ سب سے پہلے غیر ایمان والوں سے دوستی رکھنا، دوسرا جھوٹی قسمیں کھانا، تیسرا اللہ کی راہ سے روکنا، چوتھا جھوٹ بولنا، اور پانچواں اللہ کے ذکر سے غافل رہنا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 20، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضالین، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم اپنے آپ کو محاسبہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، تو کیا ہے ان کی سزا؟ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں، بدترین لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک کون ہے ذلیل؟ کس کو ہم ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ گٹر میں رینگنے والے کیڑے کو۔ خالق کائنات کے نزدیک کون ذلیل ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ایسے ذلیل لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو وہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 21، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوی، بڑا زبردست ہے۔ بہت غور کرنا ہے اس آیت پر کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو کبھی بدلا نہیں جاتا۔ اللہ کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور اللہ رب العزت یہاں پہ چیلنج کر رہا ہے۔ جیسے دوسری جگہ دیکھا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، جب تم مومن ہوگے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ میرے بندے پر میرا ہی زور چلتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا
کہ اور جیسے آپ دیکھیں سورہ مومنون آیت نمبر 51 اور 52 کے اندر، یہاں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 51 52، یقیناً ہم اپنے پیغمبروں کو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں ہی مدد کرتے ہیں، ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ اکٹھے کیے جائیں گے یعنی حشر کے میدان میں قیامت کے دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اس دن وہ کتنا ہی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے کوئی فائدہ نہ دے گا، اس دن بھی اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان کی یہ حالت آج کیوں ذلیل ہے؟ ہر علاقے کے اندر بھی دیکھیں آپ، اور ہر فیلڈ کے اندر مسلمان پیچھے سے پیچھے نظر آ رہا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کا لشکر غالب آئے گا، اللہ کی مدد ہے دنیا کے اندر بھی۔ اصل میں ہمارے ایمان میں جیسے اللہ نے فرمایا تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سربلند رہو گے۔ کیوں نہیں ہے سربلندی؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو گئے، شرط ہے، تو گویا کہ ہمارے ایمان کے اندر نقص ہے، ایمان کے اندر کمزوری ہے، یا شیطان نے ہمیں دے رکھا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ایمان والوں کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حزب الشیطان کی ہمارے اندر صفات ہے۔ تو ایمان والوں کی اللہ رب العزت نے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والے کی کیسے مدد کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، آگ کے اوپر اللہ رب العزت نے مدد کیا، آگ کے اوپر، آگ نہیں چلا سکی۔ موسیٰ علیہ السلام، اتنا بڑا سمندر ان کا راستہ بنی اسرائیل کا نہ روک سکا، چند 7 لوگ تھے، اور اللہ رب العزت نے اس ظالم بادشاہ سے اس گفا کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی اور دنیا کے نظام کو چینج کیا۔ سورج کو حکم دے دیا کہ وہ کترا کر کے نکلے، اور زمین کو حکم دے دیا کوئی زمین کی جو ہے کیڑے مکوڑے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ہر دور میں آپ دیکھیں 313 تھے، اللہ رب العزت کی مدد تھی ان کے ساتھ۔ تو آج ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر نقص ہے، ہمارے اندر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا، اور اللہ نے لکھ رکھا ہے اللہ رب العزت نے، دیکھ رہے ہیں آپ انداز کس طریقے سے، قطب اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، اور یہی ہوا۔ آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کو، جب اس دین کو، جب اس امن و امان کے پرچم، جب اس شانتی اور پیس کے پرچم کو اٹھا کر کے نکلے تو اکیلے تھے، تنہا تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو غالب کیا، عرب اور عجم کے اوپر آپ کی حکومت ہوئی، آپ کو حد نظر تک ایک دن دکھائی گئی زمین، اور آپ فرماتے ہیں کہ جہاں تک مجھے زمین دکھائی گئی وہاں پہ اسلامی حکومت ہوگی، اور عمر فاروق کے دور میں آپ نے دیکھا۔ تو اللہ رب العزت نے غالب کرنے کا وعدہ کیا اور غالب کیا۔ نبی مکرم نے بھی کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں نے کہا کیسی کامیابی، لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے، توحید کو قبول کر لیں گے تو کامیابی، کیسی کامیابی؟ آپ نے فرمایا عرب اور عجم کی حکومت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اس وقت کہا تھا آپ نے جب آپ کے ساتھ چند لوگ تھے، چند غلام تھے، ابوبکر صدیق تھے، ایک بچے حضرت علی تھے، غلام تھے، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا اور اللہ رب العزت نے اس وعدے کو پورا کیا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ ایمان کی برکت۔ ایمان والے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی، توحید والے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ ہم سب کو ان صفات کا حامل بنا دے۔ تو غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوی اور بڑا زبردست ہے۔ سمجھ لیں ہم یہ کہ ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ رب العزت قوی ہے، اللہ رب العزت قوت والا ہے اور بڑا زبردست ہے۔ اس کی حکومت کے سامنے، اس کے مشیت کے سامنے، اس کے فیصلے کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے کوئی چیز نہیں رک سکتی۔ وہ جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا فیصلہ صادر فرماتا ہے، جس کے لیے جیسا چاہتا ہے۔ حکومت اسی کی ہے، اس کے بندے پر اسی کا زور چلتا ہے۔ اگر ہم نے عبودیت کے حق کو ادا نہ کیا، اپنی پیدائش کے مقصد کو ادا نہ کیا، تو ہمارے اوپر اللہ ہی ظالموں کو مسلط کرے گا، اور اگر ہم نے اپنی پیدائش کے حق کو پورا کیا تو اللہ رب العزت ہمیں بھی غالب کرے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 22، اور یہ بھی یوں سمجھیے آپ کہ حزب اللہ رب العزت کی جماعت کی جو خوبی ہے، اس خوبی کے لیے، اور کسی کو اگر ایمان والا بننا ہے تو اس کے لیے ایک بہت ہی اہم نقطہ اس کے اندر، اور مومن کی صفات اس کے اندر بتائی گئی۔ اللہ رب العزت وہ ساری صفات ہمارے اندر محفوظ کر دے، آمین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے، مطلب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ ایسی قوم کبھی نہیں پا سکتے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔ مطلب ایسی وہ قوم ہو، ایسا وہ لوگ ہوں، ایسا وہ گروہ ہو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے
کہ وہ ان سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر، کتنا غور کرنا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی قوم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اور وہ ان سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہو ایمان والا اس سے دوستی رکھے. ایسا نہیں ہوتا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بھائی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے کے ہی لوگ کیوں نہ ہوں. یہ اللہ اور اس کے رسول سے اگر مخالفت کرنے والے تو یہ اس سے دوستی نہیں کرتا. میں نے اس کے پہلے ہی بتایا تھا، دوستی نہیں کرتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ دشمنی کرتا ہے. دوستی کا مطلب یہ کہ اس کو راز کی بات شیئر نہیں کرتا، اس کے ساتھ خالی وقت نہیں گزارتا، اس کا لحاظ نہیں کرتا کہ اس نے کہہ دیا کہ فلاں پارٹی میں چلنا ہے، وہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے، تو وہ لحاظ نہیں کرے گا، نہیں جائے گا اس کے ساتھ. وہ حرام چیز کھلائے گا تو لحاظ نہیں کرے گا، وہ حرام چیز نہیں کھائے گا اس کے ساتھ. یہ ہے دوستی. خالی وقت میں وہ ایمان والے کے ساتھ بیٹھے گا کیونکہ دل اثر لیتا ہے. تو اگرچہ وہ ان کا باپ، جیسے آپ نے دیکھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو جنگ کے اندر ان کو کاٹ دیا، یعنی باپ کی محبت ان کے کوئی آڑے نہیں آئی. یہ معیار ایمان کا. اور آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق، آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ فلاں جنگ میں آپ میرے سامنے آ گئے تھے، مجھے غیرت آئی کہ میرا باپ سامنے آ رہا ہے تو میں جگہ راستہ بدل دیا. ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. تو بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہی کیوں نہ ہو، حضرت عمر بھائی کیوں نہ ہو، یا ان کا کنبے قبیلے کا ہی کیوں نہ ہو، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں کرتے، اور ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی خود مخالفت کرنے والے ہوں اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں غالب کرے گا. یہ عزت، یہ ذلت اور یہ مسکنت جو ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، ذرا غور کریں کہ ہم ہیں کہاں. یہ وہ معیاری لوگ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے سے دوستی نہیں کرتے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے خود ہوں، اور یہ امید لگائیں کہ ہمیں سربلندی مل جائے گی، ہمیں عزت مل جائے گی. ہم اپنا محاسبہ کریں. اللہ مجھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، سبحان اللہ، اور ان کی تائید کی ہے اپنے طرف سے ایک روح کے ساتھ، اللہ کے خاص مدد کے ساتھ. اس کی تائید اللہ رب العزت نے فرمائی، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. کیا بننا چاہتے ہیں ہم لوگ ایسا کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ تو یہ صفت ہمارے اندر لانی ہو کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم ایسے شخص سے بھی دور ہو جائیں، ایسے شخص کی بھی دوستی سے دور ہو جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے. تب ہم بنیں گے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، اور یہی اللہ رب العزت کی جماعت ہے، یہی لوگ اللہ رب العزت کا گروہ ہے، یہی اللہ رب العزت کا گروہ ہے. اللہ ہم سب کو تو اس میں شامل فرما، تو اپنے گروہ میں ہم سب کو شامل فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ یہ ساری صفت کے ہمارے اندر داخل تو فرما دے. آمین یا رب العالمین. اولئک حزب اللہ، الا خبردار، ان حزب اللہ، کہ بے شک اللہ رب العزت کا گروہ ہی ہم المفلحون، یہی فلاح پانے والا ہے، یہی کامیاب ہونے والا ہے. آج کی کلاس کا خلاصہ رکو نمبر 3 آیت نمبر 22 کے اندر مقصد زندگی بتایا گیا، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا. آیت نمبر 22 کے اندر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ ہمارا مقصد زندگی ہونا چاہیے. اللہ ہمارا رب ہے. اس تعلق سے نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے. منافقوں کے لیے اللہ رب العزت نے سخت عذاب تیار کیا، آیت نمبر 15. دوسرا، اللہ تعالیٰ حشر کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا ہر کسی کو اللہ رب العزت حشر کے دن اکٹھا کرے گا. تیسرا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول یعنی ایمان والے، جو دوسری آیت میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے مطابق ایمان والے ہی ضرور غالب آئیں گے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن کب؟ ان کنتم مؤمنین، جب تم مومن ہو جاؤ. آیت نمبر 21 کی روشنی میں چوتھا، اللہ تعالیٰ بڑا قوت والا اور زبردست ہے. آیت نمبر 21 کی روشنی میں ہمارا رب بڑا قوت والا اور زبردست ہے. پانچواں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں ایمان رکھ دیا ہے، ایمان کو رکھ دیا، آیت نمبر 22 کی روشنی میں. چھٹواں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت عطا فرمائی ہے،
ایک روح کے ساتھ قوت ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 22 کے اندر. 7واں اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. آیت نمبر 22. 8واں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی سے راضی ہو گیا. اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں ایمان لانا ہوگا, ویسا ایمان لانا ہوگا جیسا اللہ رب العزت نے جو معیار مقرر کیا ہے کہ وہ ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لائے. اللہ ہمیں ویسی توفیق عطا فرمائے. 9واں اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. یہ ہم سمجھ لیں اچھی طرح, خوب اس کو اپنے ذہن کی نشین کر لیں, ذہن میں لکھ لیں کہ کامیاب ہونے والا گروہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا گروہ ہے. آیت نمبر 22. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے. نمبر 1, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا سکھایا. آیت نمبر 22 کی روشنی میں. دوسرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مخالفین سے دوستی رکھنے سے بچایا. جو اللہ اور اس کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, ان سے دوستی کرنے سے بچایا. آیت نمبر 22 کی روشنی میں. تیسرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے سے بچایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو اللہ کی راہ سے روک دیں, یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنے سے, اللہ رب العزت کی خوشنودی کے کسی کام کرنے سے روک دیں. چوتھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے قابو میں آنے کی حقیقت کو واضح کیا. آیت نمبر 9 کی روشنی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بھول جانے سے بچایا کہ ہم اللہ کو بھول کر کے زندگی نہ گزاریں, یعنی ذکر کی ہم پابندی کریں, اللہ کے حکموں پر ہم عمل کرتے رہیں. آیت نمبر 19 کی روشنی میں. انجام, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مخالفین سے دوستی نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. انجام, یہ پوائنٹ کیا تھا انجام کا. تو انجام آج کی کلاس میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم اگر اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے والے کی دوستی سے بچیں گے تو اس میں پہلی بات تو یہ آ گئی کہ ہم خود پہلے اللہ اور اللہ کی نبی کی نافرمانی سے بچیں گے اور ایسے لوگوں کی دوستی سے بھی بچیں گے تو اللہ رب العزت ایسی جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. آیت نمبر 22 کی روشنی. کامیاب لوگوں کے رویے, آج کی کلاس میں کامیاب لوگوں کے رویے جو بتائے گئے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا. آیت نمبر 22, اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا. دوسرا, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفین سے دوستی رکھنا. ناکامیاب لوگوں کے رویے کیا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی مخالفین جو ہیں, ان کی مخالفت کرنے والے, قرآن و حدیث کے مخالفت کرنے والوں سے دوستی کرنا, یہ ناکام لوگوں کے رویے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آیت نمبر 22 کی روشنی. ناکام لوگوں کے رویے, اللہ تعالیٰ جن پر غضبناک ہے انہیں دوست بنانا. دوسرا, آیت نمبر 14. دوسرا, جھوٹی بات پر قسمیں کھانا. یہ ناکام لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. آیت نمبر 14 کی روشنی میں. تیسرا, اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا. آیت نمبر 16 کی روشنی میں. جھوٹا ہونا. آیت نمبر 18 کی روشنی میں. پانچواں, شیطان کے قابو میں آنا. شیطان کے قابو میں آنے یعنی شیطان جیسا کہہ رہا ہے, جیسا سمجھا رہا ہے, جیسا بتا رہا ہے, اس کے پیچھے پیچھے ویسے ہی چلنا. آیت نمبر 19 کی روشنی میں. چھٹواں, اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دینا. اللہ رب العزت کے ذکر سے بھول کر کے, اللہ کے حکم سے بھول کر کے زندگی جینا. آیت نمبر 19 کی روشنی میں. ساتواں, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا. آیت نمبر 20 کی روشنی میں. آؤ کچھ کر لیں. آج کی کلاس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حزب اللہ میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان ثبت کر دے, یعنی ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت ایمان لکھ دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ہیں. منزل کہاں ہماری؟ کیا کلاس کے دوران ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کیا میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفین کی دوستی سے بچنے کا ارادہ کر لیا؟ یعنی پہلے تو خود ہم مخالف نہ ہو اور مخالفین سے بچنے کے لیے بھی کیا میں نے ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے نہ روکنے کا ارادہ کر لیا کہ مطلب میں کسی کو اللہ رب العزت کی راہ سے نہیں روکوں گا؟ تیسرا, کیا میں نے شیطان کے قابو میں نہ آنے کی دعا کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اللہ مجھے شیطان کے قابو میں نہ آنے دے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولنے کا ارادہ کر لیا, یعنی ذکر و فکر میں زندگی گزارنے کا کیا میں نے ارادہ کر لیا؟ آخر میں خالق کائنات اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی, اس پہ تدبر کرنے, اس پہ ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرما. اے خالق مالک جب تک زندہ رکھ, ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ, ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں میں ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.